الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم جی ہم لوگوں نے آج سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے انشاءاللہ. سورۃ الفاتحہ کی لاسٹ آیت ہے جس کی ہم نے آج انشاءاللہ تفسیر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سورۃ الفاتحہ کا تھوڑا سا اوور ویو لیں گے کہ ہم نے ریوائز کریں گے کہ ہم نے پوری سورہ میں کیا پڑھا ہے. تو آپ لوگوں نے ایکٹیو رہنا ہے، جنہوں نے سورت پڑھی ہے میں کوئک آنسر کرنا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، کل ہم نے کہاں تک بات کی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم. کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ راستہ سیدھا راستہ ہے اور یہ اسٹریٹ موٹر وے یا ہائی وے کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ راستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور اس راستے پر جتنا زیادہ ہم اوپر انسان جاتا جائے گا اتنا زیادہ اس کو کنسرن ہونے کی ضرورت ہے، اتنا زیادہ اس کا ڈینجر بڑھ جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کا دنیا سے دل اکسانے لگتا ہے. یہ نہیں کہ وہ دنیا سے کوئی راہب بن جاتا ہے یا بیزار ہو کے جنگلوں میں نکل جاتا ہے، نہیں، اس کا دنیا کا لو کم ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں جب آپ کسی کالج میں یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا کسی کوئی پروفیشنل ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں، اب وہاں پر جو آپ کے یونیورسٹی فیلوز یا کلاس فیلوز ہیں، اس فیلڈ کا سکوپ جاننے کے لیے آپ کس سے مشورہ کرتے ہیں، کس سے ایڈوائس لیتے ہیں؟ اپنے کلاس فیلو سے، اپنے ایج فیلو سے، یا پھر اس شخص سے جو گریجویٹڈ ہے اس خاص ڈگری میں. فار ایگزامپل آپ نے جاننا ہے آیا بایو ٹیکنالوجی کا سکوپ کتنا ہے، یا بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں آپ کو کتنے چانسز مل سکتے ہیں جاب وغیرہ کے، کیا سکوپ ہے. تو آپ اس کے لیے اپنے کسی بیچ فیلو سے بات کریں گے، یا اس شخص سے جس نے بایو ٹیکنالوجی میں بی ایس آنرس کیا ہے یا ایم فل کیا ہے یا پی ایچ ڈی کیا ہے. obviously ہم اس شخص سے بات کریں گے جو اس راستے سے گزر چکا ہے. تو ہم اس شخص سے بات کرتے ہیں جو گریجویٹڈ ہوتا ہے، جو اس راستے سے پہلے گزر چکا ہوتا ہے، جو اس خاص فیلڈ میں پہلے ورک کر چکا ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہاں پر سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستے پر ہدایت دے، ہمیں اس پر ہدایت کی ہم نے کیا میننگ پڑھی تھی کہ ہمیں اس راستے کی ڈائریکشن بھی دیں، ہمیں بتائیں کہ ہم نے کس راستے پر جانا ہے، پھر اس راستے پر ہمارے ساتھ اینڈ تک رہیں. تو اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس راستے پر ہم نے فالو کس کو کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
آسمان سے اتر کے، تو ہمیں نہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمان سے اتر کے تو نہیں نا بتانا کہ یہ کر لو یا اس طرح کر لو یا یہ راستے پر چلنا ہے. نہیں، obviously اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے گریجویٹس اس دنیا میں بھیجے تھے جن کو فالو کر کے ہم لوگ جو ہیں وہ راستہ سیدھا پا سکتے ہیں، جو پہلے اس راستے پر لانگ ڈینجرس وائڈ روڈ پر سے جو لوگ پہلے سے گزر چکے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا میں مزید اضافہ سکھایا. پہلے اللہ نے فرمایا کہ سیکھو، دعا مانگو مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ می ٹو دا اسٹریٹ پاتھ. اب وہ اسٹریٹ پاتھ کن لوگوں کے فالو کرنا ہے ہم نے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا. صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا آپ نے، علیہم ان پر، غیری نہ کہ المغضوبی جن پر غضبناک ہوئے، علیہم ان پر، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا جن پر آپ غضبناک ہوئے، ولا الضالین اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیں جن پر آپ نے انعام کیا، جو بلیسڈ پیپل تھے، جن کو آپ نے، جنہوں نے آپ کی بلیسنگ کو ارن کیا. اب آپ دیکھیں، if you want role models, you have to have role models that have already gone through the path. اگر آپ نے رول ماڈلز بنانے ہیں اس راستے پر چلنے کے لیے، تو جو اس راستے پر سے گزر چکے ہیں ان کو آپ نے رول ماڈل بنانا ہے. اب اس راستے پر کون لوگ گزر چکے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے 5th پارہ میں بتا دیا کہ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. انبیاء یعنی نبی، تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء نازل ہوئے وہ سب اس راستے کے گریجویٹس ہیں. آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، ان کی ایڈوائس لینی ہے. آپ نے جب اس راستے پر آنا ہے تو سکسیسفل رہنے کے لیے آپ نے ان کی ایڈوائس لینی ہے. پھر صدیقین، سچے لوگ، جو لوگ سچ بولنے والے، سچ، اور نبی سے بڑھ کر سچا کوئی بھی نہیں ہوتا. اور اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس کے بعد تابعین، اور اس کے بعد تبع تابعین، یہ سب سچے لوگ تھے. کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے سچائی جو ہے وہ آپ کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے. تو سچ جو ہے، سچ بولنا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ سچائی. دیکھیں آپ کے پاس ہمیشہ 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں، یا سچ یا جھوٹ. اور حدیث میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹے کی کیا سزا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر. لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے رحمت سے دوری، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے جھوٹ بولنے والوں کے لیے. یہ مضمون انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، تو ہم اس کو اتنا ڈیٹیل ڈسکس یہاں پر نہیں کریں. یہاں پر صدیقین کی بات ہو رہی ہے کہ سچ بولنے والے. ٹھیک ہے، تو سچ بولنے والوں کی آپ نے پیروی کرنی ہے، ان کے پاتھ کو فالو کرنا ہے. پھر شہداء، گواہ. ایک تو شہید ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، وہ بھی اصل میں گواہی دے رہا ہوتا ہے. جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں میں اللہ ہی کا ہوں، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا، یہ میں اللہ کی راہ میں میں نے اپنی جان تک دے دی. مجھے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے. جب اس کا خون بہتا ہے تو اس کا بہا ہوا خون اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کو اپنی جان سے زیادہ اللہ محبوب ہے. تو شہداء کا جو لفظ ہے، کبھی آپ نے سنا ہے ورڈ اینی شاہد؟ آنکھوں دیکھا گواہ ہو کسی بھی واقعے کا، جس نے واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھا. تو شہداء کہتے ہیں گواہ کو. ہم سب بھی گواہ ہیں، ہماری جو امت محمدیہ ہے وہ گواہ ہے. قیامت والے دن ہم گواہی دیں گے کہ تمام جتنے بھی انبیاء کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے اللہ کا پیغام پورا اپنی قوم تک پہنچایا. ہم اس بات پر، جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا اور قرآن کو یاد رکھا ہوگا، اپنی زندگیوں میں ڈھالا ہوگا، وہ اس بات کی گواہی دیں گے. کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبیوں نے کتنی ایفرٹ کی ہے اپنی قوم تک اللہ کی بات پہنچانے میں. تو بھی جب آپ قرآن پڑھیں گے
آپ اس کو یاد رکھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا، پھر قیامت والے دن آپ اس بات پر گواہی دے سکیں گے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، آپ نے اپنی کتاب میں ہمیں بتایا تھا کہ ان تمام انبیاء نے اپنا آپ کا پیغام اپنی اپنی قوم تک پوری امانت کے ساتھ پہنچایا تھا. ٹھیک ہے، شہداء کا کانسیپٹ کلیئر ہوا. والصالحین نیک اعمال کرنے والے، عمل صالح کرنے والے. عمل صالح کی آپ نے یہ فنگر ٹپس پر بات یاد رکھنی ہے کہ عمل صالح کی 2 شرائط. پہلی شرط ہے نیت آپ کی خالص ہو، کہ آپ یہ عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. کوئی دنیا کا بینیفٹ، کوئی ریاکاری، کوئی شہرت دکھاوا آپ کا مقصود نہیں ہے. اللہ ہی مطلوب ہے، اللہ ہی مقصود ہے، اللہ ہی محبوب ہے. یہ آپ کی نیت خالص ہو. نمبر 2، آپ کا وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر تو آپ نیک عمل کر رہے ہیں، آپ کی نیت بھی خالص ہے، لیکن وہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل صالح نہیں ہے. اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں لیکن اس میں ریاکاری، دکھاوا، تکبر، شہرت، نمود و نمائش ذرا سا بھی آ جاتی ہے، اخلاص میں، نیت میں کھوٹ آ جاتا ہے، تو وہ عمل صالح نہیں ہے. عمل صالح، نیک اعمال 2 شرائط پر مبنی ہے، 2 کنڈیشنز ہیں آپ کے اعمال قبول ہونے کی. آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، آپ کا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہاں ہم نے پڑھا کہ ہم نے کن گریجویٹس کو فالو کرنا ہے، کن کے پاتھ کو ہم نے ایز اے گائیڈ بک لے کر چلنا ہے، کن کے فٹ سٹیپس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة في ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. رائٹ. اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا گرامیٹیکلی بھی ہم انعمتا کے ورڈ کو دیکھ لیتے ہیں. انعمتا، انعام کیا تو نے، انعام کیا، یہ کون سا ورڈ ہے؟ انعام کرتا ہے نہیں آیا، انعام کر رہا ہے نہیں آیا، انعام کرتا ہوگا نہیں آیا. انعام کیا یعنی پاسٹ میں آپ انعام کیا، آپ نے ان پر، ماضی میں آپ نے ان پر انعام کیا تھا. تو ہمارے جو رول ماڈلز ہیں وہ پاسٹ سے ہیں. جب آپ کسی گریجویٹ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے فار ایگزامپل جیسے میں نے کہا بایو ٹیکنالوجی کا اسکوپ کیا ہے، تو وہ تو پاسٹ میں کر چکا ہوتا ہے نا، وہ اپنے پاسٹ کے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاتا ہے. تو انعام کیا تو نہیں، یعنی پاسٹ میں جن لوگوں پر آپ نے اپنا انعام کیا تھا، آپ نے ان کو یہ بلیس کیا تھا کہ ان کو آپ نے سیدھا راستہ دکھایا تھا، الصراط المستقیم جن کو دکھانے کا آپ نے انعام کیا تھا جن لوگوں پر، تو مجھے ان کا راستہ دکھائیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تنعم علینا صراط الذین تنعم علینا، جن پر تو انعام ابھی کر رہا ہے، مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھائیں جن پر آپ ابھی انعام کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کو نہیں پتا اگر آج ان لوگوں پر انعام ہے کل ہوگا یا نہیں. اگر آج وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں تو کل پتہ نہیں وہ چلیں گے یا نہیں. کیونکہ انسان کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ بعض اوقات بہت سارے لوگ اہدنا الصراط المستقیم پر بہت آگے اوپر چلے جاتے ہیں اور پھر وہ بہت گرتے ہیں، اور جب وہ گرتے ہیں تو بہت بری طرح کریش ہو جاتے ہیں. ہم کسی انسان کے بارے میں شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو سیدھے راستے پر چلتا ہے اس لیے ہم اسے فالو کرتے ہیں. نہیں، جو لوگ پاسٹ میں گزر چکے ہیں، فار ایگزامپل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میں نے آپ کو اس مثال دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم شبہ نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں اب ان پر اللہ نے انعام کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ انعام یافتہ تھے. اللہ نے ان پر کتنے انعام کیے تھے، ان کو ہدایت دی اور ان کی پھر نسل میں سے خاتم النبیین بھیجے اور ہم سب ان کی نسل میں سے ہیں. تو یہ ان پر انعام تھا نا. تو ہم پاسٹ کے بندے کے بارے میں شیور ہوتے ہیں کہ اس پر انعام ہوا یا نہیں ہوا. تو انعام تھا پاسٹ ٹینس اللہ نے اس لیے یوز کیا کہ آپ کے رول ماڈلز پاسٹ میں سے ہونے چاہیے. رائٹ. پھر اس کے بعد نعومہ کا جو ورڈ ہے، نعومہ، انعامتا جس ورڈ سے نکلا ہے نعومہ، اس کا مطلب ہوتا ہے سافٹنس، نرمی، ایز، آسانی، کمفرٹ. آپ دیکھیں انعام جو ہے مویشیوں کو کہا جاتا ہے، کیٹل کو انعام کہا جاتا ہے، انعام، کیونکہ وہ سافٹ، وہ نرمی سے چلتے ہیں.
اس سے ان کو انعام کہتے ہیں. تو اچھا اب پیچھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صراط المستقیم جو ہے وہ بہت لانگ ہے, بہت ڈینجرس ہے, جتنا زیادہ آپ اوپر جائیں گے لمبا ہوتا وہ راستہ جو ہے مشکل ہوتا جائے گا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آسان ہے راستہ, ان لوگوں کا راستہ دکھائیں جن کے لیے آپ نے راستہ آسان کر دیا تھا. تو کچھ سینس بن رہی ہے کہ اپنے فضل سے, اپنی مدد سے جن لوگوں کے لیے آپ نے یہ کٹھن راستہ آسان کیا تھا, مجھے ان لوگوں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا لیول اتنا ہائی تھا کہ وہ نمرود کی آگ میں کود پڑے. ورنہ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. تو اللہ نے ان کے لیے آگ میں کودنا آسان کر دیا کیونکہ ان کے ایمان کا لیول اتنا ہائی تھا. تو ہم یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیں جن کے لیے آپ نے یہ مشکل راستہ بھی آسان کر دیا تھا. جنت کو جاتا ہوا پرخطر راستہ آپ نے ان کے لیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام تکالیف اور مصائب پھول کی طرح ہو جاتی تھی. ان کو وہ مشکلیں مصائب برے نہیں لگتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مشکلات جو ہیں یہ اللہ کے قریب ہونے کا ایک سبب ہے. صحابہ کرام سمجھتے تھے ان پر جو مشکل آتی ہے, آزمائش آتی ہے, وہ اللہ کے قریب ہونے کا سبب ہے, تو ان کے لیے وہ مشکل آسان ہو جاتی تھی. تو ہم یہاں پر اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے لیے آپ نے یہ مشکل راستہ آسان کر دیا. صراط الذین انعمت علیہم, جن پر آپ نے انعام کیا. انعام کیا کیا؟ کہ ان کے لیے صراط مستقیم پر چلنا آسان کر دیا گیا. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں جب بھی آپ کوئی چیز لیتے ہیں, فار ایگزامپل جب ہم لیپ ٹاپ لیتے ہیں تو اس کے جو بک ہوتی ہے اس کے اوپر ڈوز اینڈ ڈونٹس لکھے ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ خریدیں تو اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس لازمی پڑھتے ہیں کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے اور کیا چیز کس ایٹماسفیئر میں اس کو رکھنا ہے, کس میں نہیں رکھنا, کیا چیز کرنی ہے کیا نہیں کرنی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ڈوز ہے, ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے, اور آگے بتایا کن کا نہیں اختیار کرنا. کیونکہ جب اگر انسان کو صرف اتنا ہی پتا چل جائے نا کہ ان لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے, یہ نہ بتایا جائے کہ کن کا راستہ اختیار نہیں کرنا, تو وہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے. جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا تو غالب امکان ہے کہ آپ وہ کر پڑے. اب آپ کو فار ایگزامپل آپ کی مدر ہیں, وہ آپ کو کہتی ہیں وہ آپ کو اتنا بتا جاتی ہیں کہ میں واش روم میں جا رہی ہوں تو سالن جو ہے وہ چولہے پہ پڑا ہوا ہے, اس کو چولہا بند جو ہے, اچھا سالن جو ہے چولہے پہ پڑا ہوا ہے, چولہا جلا دینا. آپ چولہا جلا دیتے. اب آپ کی مدر نے آپ کو یہ تو بتایا کہ چولہا جلا دینا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس اسپیسیفک ٹائم کے بعد آپ نے چولہا بند کرنا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ سالن جل جائے گا. آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا, آپ کو یہ پتا تھا کیا کرنا ہے, یہ نہیں پتا تھا کیا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کہ اس کو کنٹینیو نہیں رکھنا. آپ کو یہ پتا تھا کہ میں نے چولہا جلانا ہے, یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کو کنٹینیو نہیں رکھنا, میں نے اس کو بند بھی کرنا ہے, میں نے اس کو چولہے پہ چڑھائی نہیں رکھنا. اچھا اب آگے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کن کا راستہ اختیار نہیں کرنا. المغضوب والضالین, جن پر اللہ نے غضب کیا اور جو گمراہ ہوئے, ان کا راستہ ہم نے اختیار نہیں کرنا. اب اس کی اگزامپل آپ لیں, ایک ٹیچر ہے جو پیپر سے ایک دن پہلے پیپر آؤٹ کر دیتا ہے. کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ کو وہ بتا دیتا ہے کہ میں نے کل پیپر میں یہ کوسچنز دینے ہیں, ان کے یہ آنسر ہے, ان کو رٹ لو. نیکسٹ ڈے وہ اسٹوڈنٹ پھر بھی پیپر میں فیل ہو جاتا ہے. اب ٹیچر کو اب ایک اور اسٹوڈنٹ ہے, اس کو ٹیچر نے پیپر بتایا نہیں تھا لیکن وہ فیل ہو گیا. اب ایک وہ جس کو پتا ہی نہیں تھا, نالج ہی نہیں تھا پیپر کے بارے میں, اور وہ فیل ہو گیا. ٹیچر کو اس پر زیادہ غصہ آئے گا یا اس پر زیادہ غصہ آئے گا جس کو پورا پیپر ٹیچر نے کروایا تھا پھر بھی وہ فیل ہو گیا؟ obviously اس پر زیادہ غصہ آئے گا جس کو پتا تھا اس کے باوجود وہ فیل ہوا, اس پر زیادہ غصہ آئے گا.
المغضوب اور الضالین کا بھی کچھ اس طرح ہی کا مطلب. المغضوب کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس نالج ہو، علم ہو لیکن عمل نہ، اس کو پتا ہو کہ کیا غلط ہے کیا درست ہے لیکن وہ اس پر عمل نہ کرتا ہو. نالج ہے ایکشن نہیں ہے. المغضوب. اور الضالین وہ شخص ہے جس کے پاس نالج نہیں ہے، عمل ہے تھوڑا بہت لیکن نالج نہیں، تو غالب امکان ہے کہ اس کا وہ عمل بھی غلط ہو. کیونکہ جب آپ کے پاس ویلڈ نالج نہیں ہوتا، جب آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو غالب امکان ہے آپ غلط ہی کر رہے ہو. کیا پتا آپ غلط کر رہے ہو، زیادہ چانسز ہیں کہ آپ غلط کریں کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں کہ کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے، تو آپ کو غلطی کر بیٹھے اور آپ اس غلطی میں ہی آگے بڑھتے جائیں اور وہ ایک غلطی آپ کی ساری پچھلے اعمال کو برباد کر دے. تو الضالین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو نالج نہیں ہے لیکن کچھ ان کا عمل تھوڑا بہت، ایکشن تھوڑا بہت ہوتا ہے نالج کے بغیر. اور المغضوب وہ جن کے پاس نالج ہے پر ایکشن نہیں. اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے المغضوب کا جو ورڈ استعمال کیا ہے، ہم لوگوں نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا اسٹارٹنگ میں ناؤنز اور وربس کے بارے میں کہ ناؤن جو ہوتا ہے وہ پرماننٹ ہوتا ہے جبکہ ورب جو ہوتا ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے. اب انعامتا ہم نے پڑھا کہ ورب ہے، پاسٹ میں اللہ نے جن پر انعام کر دیا تھا. یہاں پر المغضوب جو ہے وہ ناؤن ہے، جن پر یعنی کہ not those who earn your anger. تو مغضوب ناؤن ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارے پاس رزق ہے کہ ہم میں سے کوئی مغضوب ہو سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہتے غیر الذین غضبت علیہم، جن پر آپ نے غضب کیا تھا، فار ایگزامپل قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم نوح ہے، جن پر آپ نے غضب کیا تھا ان کے راستے پر نہ چلائیے گا. نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا جن پر آپ غضبناک ہوئے، یعنی جن پر آپ ابھی بھی غضبناک ہو سکتے ہیں، جن پر آپ فیوچر میں بھی غضبناک ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے گا. کیونکہ ہر پرانے زمانے کی جو تھیں غضب کی چیزیں وہ اور تھیں، اللہ کو غصہ دلانے والی پرانے زمانے میں چیزیں اور تھی. آج کے زمانے میں اللہ کو غصہ دلانے والی چیزیں اور ہیں. پرانے دور میں فتنہ کے اور سورسز تھے، آج کے دور میں فتنہ کے اور سورسز ہیں. لہٰذا ہر دور میں اللہ کے غضب کی کو لانے والی چیزیں بدلتی جا رہی ہیں. بیسک سب کی ایک ہے لیکن چیزوں کی شیپ بدلتی جا رہی ہے. اب یہاں پر انعامتا میں اللہ نے کہا انعام کیا تو نے، اللہ نے اپنے ساتھ نسبت دی کہ میں نے انعام کیا. میں نے انعام کیا ان پر. ہم کہتے ہیں نا رستہ ان لوگ کا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی اللہ نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو جوڑا جن پر اللہ نے انعام کیا تھا. لیکن غیر الذین غضبت علیہم، یہ نہیں کہا کہ جن پر ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تو غضبناک ہوا، یہ نہیں کہا. یہ ترجمے میں ہم پڑھتے ہیں لیکن عربک ٹیکسٹ میں تو کا ورڈ نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا بھی پسند نہیں کیا جن پر اللہ نے غصہ کیا. اللہ نے یہ چاہا ہی نہیں کہ میرے نام کے ساتھ ان کا نام غصے میں بھی جڑے، ان کو بالکل الگ کر دیا. اللہ ان سے اتنا غصہ ہے کہ ان سے اپنی نسبت ظاہر کرنی پسند نہیں کی. اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر اتنا غصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں مینشن کیا کہ اپنا نام نہیں ان کے ساتھ مینشن کرنا چاہا. دوسری بات، غیر المغضوبی علیہم، ہم تو اردو میں کرتے ہیں نا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو غضبناک ہوا، لیکن عربک میں تو کا ورڈ نہیں ہے. عربک میں اگر ہم ٹرانسلیشن کریں، انگلش میں اگر ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو زیادہ پریسائز اور ایکوریٹ ٹرانسلیشن ہوتی ہے. نوٹ دا وے آف دوز ہو ارنڈ اینگر، جنہوں نے غصے کو ارن کیا. اب یہاں پر اللہ نے اسپیسیفک نہیں کیا کہ کس کا غصہ، غضبتا میرا غصہ یا غضبت ملائکہ فرشتوں کا غصہ یا غضبت المؤمنین مومنین کا غصہ. نہیں، اللہ نے اسپیسیفک نہیں کیا. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ جن لوگوں سے ناراض ہے
ان سے فرشتے بھی غصہ ہیں, اللہ بھی غصہ ہے, مومنین بھی غصہ ہیں, مومنین کے آباء و اجداد بھی غصہ ہیں, اور مومنین کی آگے آنے والی جنریشنز بھی غصہ ہیں. اس قدر غصہ ہے اللہ کو ان پر کہ اگلے پچھلے اللہ کی تمام مخلوقات ان سے غصہ ہیں. کس شخص سے؟ جس کے پاس نالج ہے لیکن ایکشن نہیں ہے. اللہ بھی غصہ, فرشتے بھی غصہ, مومنین بھی غصہ. غرض کہ ہر مخلوق اللہ کی جو ہے وہ ان لوگوں سے غصہ ہے. اس لیے اللہ نے یہاں پر اسپیسیفک نہیں کیا کہ کس کا غصہ. پھر اس کے بعد الضالین, nor those who led astray, نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے. گمراہ کیا ہوتا ہے؟ گم پلس راہ, جس کا راہ گم جائے, راستہ گم جائے, جس کی ڈائریکشن گم جائے, جس کا میپ نہ کھلے, جس کا میپ نہ چلے, جس کے پاس ڈائریکشن نہ ہو, یعنی نالج نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کس راستے پر جانا ہے. تو اللہ نے ان کے ساتھ غصے کا فریز یوز نہیں کیا. ان پر نہیں کہا کہ غضب کیا میں, ان پر غضبناک ہوا یا مومنین غضبناک ہوئے, نہیں. کہا کہ ان لوگوں کا بھی رستہ جو ہے وہ نہیں دیکھنا جن کو ڈائریکشن کا ہی نہیں پتا, نہ ان لوگوں کا رستہ جن پر غضب ہوا, اور نہ ان لوگوں کا رستہ جو گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب گمراہ کا جو ورڈ ہے لاسٹ, یعنی جس کو علم نہ ہو. اب علم جو ہے یعنی کہ لاسٹنس کی جو کنڈیشن ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس علم آ جائے. اس کا مطلب آپ لاسٹ نہیں ہیں, اور بینگ اے مسلم ہم پر علم حاصل کرنا فرض کر دیا گیا ہے. تو مسلمان تو ضالین میں ہو ہی نہیں سکتا. ایک مسلمان پر تو فرض ہے کہ وہ علم حاصل کرے. ہاں, اگر وہ اس فرض کو پورا نہیں کرتا تو یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس پر تو فرض تھا کہ وہ علم حاصل کرتا اور وہ لاس نہ ہوتا. تو قیامت والے دن اگر کوئی انسان یہ کہے گا مسلمان کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتا نہیں تھا, تو اللہ کہیں گے میں نے تو تم پہ فرض کیا تھا کہ پتا کرو, تم نے کیوں نہیں پتا کیا. اب بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہم لوگ جو ہے نا علم حاصل کرتے ہی نہیں تاکہ ہمیں عمل نہ, تاکہ اگر ہم سے عمل نہ ہو تو ہم پکڑے نہ جائیں. یعنی ہم مغضوب نہیں بننا چاہتے لیکن ہم ضالین بن جاتے ہیں. ہمیں علم ہی نہیں ہوگا اور ہم عمل بھی ظاہر اگر نہیں ہوگا تو ہماری پوچھ نہیں ہوگی. کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ ایسے, ہم نا قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ پھر عمل کرنا پڑے گا, پھر اگر عمل نہ ہوا تو پھر پوچھ ہوگی. بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا؟ اللہ نے کہا نہ ان کا رستہ جن پر غضب ہو, نہ ان کا رستہ جو گمراہ جن کے پاس ڈائریکشن نہیں. ان دونوں کا ہی رستہ تم نے نہیں مانگنا. ان دونوں ہی کے رستے پر تم نے نہیں چلنا. تم نے تو ان لوگوں کے رستے پر چلنا ہے جن کو میں نے ڈائریکشن بھی دی, جنہوں نے ڈائریکشن بھی لی, جن کے ساتھ میرا ساتھ بھی تھا, میری معیت بھی ان کے ساتھ تھی, اور میں آخر تک ان کو لے کر گیا. ان لوگوں کا ساتھ مانگنا ہے. جی حفظہ, آپ کا کوئی کوشچن؟ جی آپ ہی, میں نے یہ پوچھنا تھا جو گمراہ ہیں ان پہ بھی اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا؟ obviously دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ ہر انسان کو, اللہ کا غضب جو اللہ نے اسپیسیفکلی غضب مینشن کیا ہے وہ ان کے ساتھ مینشن نہیں کیا, لیکن ظاہر پوچھ تو ہوگی. اور ہم نے کل پڑھا تھا من سئل یوم القیامت فقد ہلک, جس سے سوال کر لیا گیا قیامت کے دن تو وہ مارا گیا. جس سے اللہ نے پوچھ لیا کہ تمہارے پاس اپرچونٹی تھی اور تم نے اویل کیوں نہیں کی, تو وہ کیا جواب دے گا جب وہ اللہ کو کہے گا کہ اللہ مجھے پتا ہی نہیں ہے, مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ آپ نے یہ بھی کہا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں, تمہارے گھر میں قرآن رکھا تھا, تمہیں میں نے بتایا تھا نا کہ قرآن پڑھو, تمہیں میں نے زندگی میں فلاں 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 موقع دیا تھا, تم نے کیوں نہیں پڑھا, یہ تو تمہاری غلطی ہے. جی, یہ جو درے نے لکھا ہے گمراہ سے مراد یہاں نصارہ جبکہ مغضوب سے مراد یہودی ہیں, یہ ایک تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے. میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کو میں اتنا جو ہے وہ بھاری نہ کرتی آپ لوگوں پہ لیکچر, لیکن اب درے نے بات کر دی ہے تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم بتایا جاتا ہے کہ مغضوب سے مراد جیوز ہیں جبکہ ضالین سے مراد کرسچین ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام جیوز مغضوب ہیں اور تمام کرسچینز
الضالین ہے. نہیں, اب آپ ایسے تو نہیں نا کہیں گے, جو لوگ ابراڈ رہتے ہیں وہ ایسے تو نہیں نا کہیں گے یا آئی ہیو اے مغضوب نیبر اور آئی ہیو اے ضالین نیبر اگر اس کے نیبر میں کرسچن یا جیوز ہوں گے. نہیں, حدیث کے جو الفاظ ہیں اس میں آتا ہے some among the Jews have a kind of behavior that is related to مغضوب. کچھ جیوز کا بیہیویئر ایسا ہے جو مغضوب سے ریلیٹ کرتا ہے, کیونکہ علماء یہود جو تھے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے. قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ علماء یہود کو یہ پتا تھا کہ قرآن پاک نازل ہوگا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے, ان کو پتا تھا. اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے, صرف اپنی ضد کی بنا پر. تو ان کے پاس نالج تھا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. علماء یہود کو کہا جاتا ہے الاحبار. قرآن میں علماء یہود کے لیے الاحبار کا ورڈ ہے. الاحبار کا جو ورڈ ہے وہ حبر سے نکلا ہے, حبارا. حبر کہتے ہیں انک کو, انک یعنی وہ اتنا لکھتے تھے, اتنا زیادہ ان کا لکھنے پڑھنے کا ان میں رواج تھا کہ ایسے لگتا تھا ان کی انگلیاں ہمیشہ انک میں, سیاہی میں ڈوبی ہوئی ہیں, اس لیے ان کو الاحبار کہا جاتا تھا. اتنا زیادہ پڑھا اور لکھا کرتے تھے وہ لوگ, لیکن عمل نہیں تھا. صرف ضد کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا. تو some among the Jews have a kind of behavior that is related to مغضوب. تو اللہ نے ہمیں وارن کیا ہے کہ تم کہیں ایسے نہ ہو جانا, کیونکہ قرآن جو ہے وہ ویسے تو تمام مسلمانوں کے لیے نازل ہوا ہے, تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے, لیکن مسلمان جب اس کو پڑھتا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ المغضوب تو جی یہودیوں کے لیے ہے, میرا اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے, ہم تو سیدھے راستے پر ہے کیونکہ ہم تو امت محمدی ہیں, تو مغضوب سے مراد تو یہودی ہے, لہٰذا ہم مغضوب نہیں ہو سکتے. نو نو نیور. مغضوب ہر وہ شخص جس کے پاس نالج ہے لیکن ایکشن نہیں ہے, وہ مغضوب ہے. اور ضالین ہر وہ شخص جس کے پاس نالج. اب یہ بات کہ ضالین سے مراد نصارہ ہیں یعنی کرسچنز. آپ دیکھیں some among the Christians have a kind of behavior that is related to الضالین. یہودیوں کے پاس اتنا علم تھا کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے, وہ علم پر علم گین کری جا رہے تھے لیکن عمل زیرو تھا. نصارہ کا معاملہ اپوزٹ تھا. نصارہ کے پاس اتنا علم نہیں تھا, ان کو اتنا اپنی کتاب کا پتہ نہیں تھا, لیکن وہ رہبانیت میں بہت آگے تھے. جنگلوں میں نکل جاتے تھے, ان میں جو شادی نہیں کرتا تھا, کھاتا پیتا نہیں تھا, وہ اس کو بڑا پادری اپنا سمجھتے تھے. جو دنیا سے بالکل بیزار ہوتا تھا وہ اس کو اپنا پادری سمجھتے تھے. یعنی نالج, لیک آف نالج تھا, لیکن کچھ ایکشن تھے غلط قسم کے. وہ اپنی طرف سے اس کو نیک سمجھتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ رہبانیت جو ہے یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, حالانکہ ان کو اس بات کا نالج ہی نہیں تھا کہ رہبانیت ان کے دین کا حصہ نہیں ہے. لہٰذا جب ان کو نالج ہی نہیں تھا تو ایک غلط عمل کو نیک عمل سمجھ کے کری جا رہے تھے. تو نالج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کا غلط عمل, کہیں آپ کوئی غلط عمل نیک سمجھ کر نہ کری جا رہے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ تو غلط ہے. تو یہ تھوڑی سی مسکنسیپشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اب میں یہ اپنے طرف سے بات نہیں کر رہی, یہ مسکنسیپشن مجھے بھی تھی اور میری یہ مسکنسیپشن کلیئر کی استاد نعمان علی خان نے. میں نے ان کا لیکچر سنا, انہوں نے یہ مسکنسیپشن کلیئر کی کہ یہ حدیث اسپیسیفکلی یہ ورڈ اسپیسیفکلی جیوز یا کرسچنس کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی شخص جس کے پاس نالج ہے پر ایکشن نہیں ہے وہ مغضوب ہے. کوئی بھی شخص جس کے پاس نالج نہیں ہے, ایکشن ہے, اور وہ غلط عمل کو نیک عمل سمجھ کر کری جا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس نالج نہیں ہے, تو وہ ضالین ہے. اس کے پاس ڈائریکشن ہی نہیں ہے, وہ چلا تو جا رہا ہے, چلی جا رہا ہے, لیکن ڈائریکشن نہیں, ڈائریکشن لیس, غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے, چل رہا ہے لیکن غلط ڈائریکشن میں چل رہا ہے. جی حفظہ, آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے آپ ہی, اور اس سے میرے دماغ میں پوائنٹ آیا تھا کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ آج کل ہمیں بھی بہت سے مسلمان ہیں جو ریسرچ نہیں کرتے اور انہیں جو بھی ان کے بڑوں نے بتایا ہوتا ہے وہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے اور وہ اس کو کرتے ہیں نیک عمل سمجھ کے, جبکہ حدیث سے اس کا کوئی حوالہ نہیں ملتا اور وہ بدعت ہوتی ہے. تو مطلب یہ لوگ بھی, پھر ایسے لوگ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے.
دیکھیں ہم کسی کو جج تو نہیں کر سکتے, لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے وہ تو پھر یہی کہ ان کے پاس ڈائریکشن نہیں, نالج نہیں ہے, ویلڈ نالج نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں, اور ایک غلط عمل کو نیک عمل سمجھ کر کرے چلے جا رہے ہیں. جیسے عیسائیوں کی میں نے آپ کو اگزامپل دی, وہ رہبانیت کو اپنے دین کا حصہ سمجھتے تھے, حالانکہ رہبانیت کا ان کے دین میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. وہ ایک لیک آف نالج کی وجہ سے وہ ایک غلط عمل کو نیک عمل سمجھ کر کرے چلے جا رہے. اچھا, اس کے بعد سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ الحمدللہ ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. اب ہم تھوڑا سا سورۃ الفاتحہ کا اوور ویو لیں. سورۃ الفاتحہ اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ واٹ میکس الفاتحہ سو بیوٹیفل؟ سب سے پہلے تو ہم تھیمز پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کے. سورۃ الفاتحہ کے 2 تھیمز ہیں. تھیم کیا ہوتا ہے؟ بیسک کانسیپٹ جس کے اوپر پوری سورت بیس کرتی ہے. 2 تھیمز ہیں سورۃ الفاتحہ کے, نالج اینڈ ایکشن. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. انٹروڈکشن آف اللہ سبحانہ و تعالی, یہ نالج ہے. الحمد ہم نے پڑھا, الحمد ناؤن ہے, پریز ہے, تھینکس ہے, اللہ کو تعریف ہے, اللہ کی بڑائی ہے. للہ اللہ کے 99 نیمز. رب العالمین رب کی ہم نے پڑھی المالک والمنعم والسید والقیم. العالمین کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی کہ تمام جنریشنز, تمام مخلوقات, ٹھیک ہے. رب کی بھی ہم نے پڑھی. پھر الرحمن الرحیم, انٹینس لو, انٹینس کیئر, انٹینس کنسرن, انٹینس مرسی کرنے والا. یہ نالج تھا نا, اللہ کے بارے میں نالج تھا, انفارمیشن تھی. مالک یوم الدین, ماسٹر آف دا ڈے آف دا ججمنٹ, یہ اللہ کے بارے میں ہمارا نالج, انٹروڈکشن. پھر ایکشن, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ایکشن ہے. آپ دیکھیں, یا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, یا اللہ ہم آپ کے سلیو بن کر رہیں گے, یہ ہم ایکشن کی بات کر رہے ہیں نا. سلیو منہ سے کہہ کر تو نہیں ہوتا. غلام کون ہوتا ہے؟ جو مالک کہتا ہے وہی کرتا ہے. نعبد, عبد, ہم نے پڑھا تھا عبد غلام کو کہتے ہیں, بندے کو کہتے ہیں, اور غلام کیا کرتا ہے؟ جو اس کا مالک کہتا ہے. تو ایکشن ہے نا یہ. پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور آپ ہی سے ہیلپ مانگیں گے اور کسی سے ہیلپ نہیں مانگیں گے, تو یہ بھی ایکشن. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, ہم سیدھے راستے پر چلنے والے ہو جائیں.